الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی قرآن ہے بہت اچھا سنت ہے بہت اچھی پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل مدنی کی غلامی کا آقا کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں اور عزیز ساتھیوں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھٹی برادران بالخصوص میرے معزز و محترم بھائی اسحاق بھٹی صاحب بڑی محبت ذوق اور شوق کے ساتھ یہ کانفرنس کو سجاتے ہیں آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے میں نے مختصر وقت کے اندر ایک اہم پیغام اور ایک اہم میسج آپ کو دینا ہے میرے بھائی نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ نے صرف حضور کی نعت پڑھنی ہے اور میرا بھی دل یہ چاہتا ہے بیانات آپ نے سن لیے میں صرف آپ کو آپ کے نبی کی نعت سناؤں اور سنو لوگوں میرے نبی کی نعت صرف میں نے نہیں پڑھی میرے نبی کی نعت ہر کوئی پڑھتا ہے میرے نبی کی نعت اپنا بھی پڑھتا ہے بیگانہ بھی پڑھتا ہے میرے نبی کی نعت دوستوں نے بھی پڑھی ہے دشمنوں نے بھی پڑھی ہے میرے نبی کی نعت یاروں نے بھی پڑھی ہے اغیاروں نے بھی پڑھی ہے ہر زبان کے اندر میرے نبی کی تعریف کی گئی ہے ہر زبان کے اندر میرے نبی کی نعت پڑھی گئی ہے آئیے اندازہ لگائیے اور دیکھتے چلے جائیے جب میرے نبی کی نعت کی باری آئی ہے حضرت حسان عربی کے اندر بول پڑے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ میرے نبی کی نعت کی باری آئی ہے فارسی والا بھی بولا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آج خوبا ہما دارن تو تنہا داری اور بولا تو سرہ کی والا بھی بولا اور کمال کر دیا کہتا ہے روایت کرندہ جابر سہارا میں اقراتی ڈٹھا محمد پیارا
چنوں سی چودوی تے کوئی کوئی ستارہ میں دو خانو دیکھا دوبارہ سبارہ خدا دی قسم چند مدام دسی آیا محمد دا چہرہ سونا نظر آیا اور بولا تو پنجابی والا بھی بولا حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا رب قلم توڑ دیتا اور اردو والا بولا اور کمال کر دیا کہا اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے قیصر و کسریٰ کے مڈیروں کو ہلایا جس نے اور یاروں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے اور بولا تو انگریز بھی بولا He was the only man in history ساری کائنات کے اندر اکیلی ایسی ذات میرے نبی کی ہے جو دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے رب کعبہ کی قسم ہے رائیونڈ والو میرے نبی کی نعت تو ہر کسی نے پڑھی ہے یہ دیکھئے تو صحیح نا ایک عربی شاعر ہے جس نے 40,000 اشعار میرے نبی کی تعریف میں لکھے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد جب یہ بوڑھا ہو گیا اس کی بنائی ختم ہو گئی اس کے ہاتھ کپ کپانے لگ گئے اس کی سانسیں آخری باقی رہ گئی اس نے 40,000 اشعار لکھنے کے بعد آخری شعر لکھا اور اس شعر کا ترجمہ ہوا 40,000 اشعار ایک طرف اس شعر کا ترجمہ ایک طرف 40,000 اشعار لکھنے کے بعد یہ عربی شاعر اپنی زندگی کا آخری شعر لکھتا ہے اور لکھ کر کے کہتا ہے میں نے 40,000 اشعار اپنے نبی کی تعریف میں لکھے ہیں لیکن سنو میرے یارو تھکی ہے فکر رسا مدحا باقی ہے قلم ہوا آبلا پا مدحا باقی ہے ورق تمام ہوا مدحا باقی ہے تمام عمر لکھا مدحا باقی ہے میں دعا کرتا ہوں مسافر ہوں جو محبت سے بولے اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے سبحان اللہ کہے اس کا عمرے کا ٹکٹ نکل آئے محبت سے کہہ سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہے سبحان اللہ یہ آپ کے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے آئیے میرے نبی کی تعریف سبھی نے کی ہے اپنوں نے بھی کی ہے بیگانوں نے بھی کی ہے لیکن آؤ دیکھو تو صحیح ایک ہندو شاعر ہے میرے نبی کی نعت پڑھتا ہے میرے نبی کی تعریف کرتا ہے اور کمال کر دیتا ہے اگر آپ کو اس کا تخیل پسند آئے اور سمجھ آئے تو آپ نے دونوں ہاتھ صرف نہیں اٹھانے بلکہ کھڑے ہو کر کے سبحان اللہ کہنا ہے ہندو شاعر ہے جگت ناتھ آزاد بڑا متعصب ہندو ہے لیکن میرے نبی کی تعریف کرنے لگا میرے نبی کی نعت پڑھنے لگا میرے نبی کی شان کو بیان کرنے لگا ہے اور کمال کر دیتا ہے کہا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا اور شوکت مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم ملحدم الہی کس نے قصر و کسرا کر دیا اور کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا بلال تو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا اللہ کے رسول کرنا کیا ہے بلال تو نے اذان کہنی ہے اللہ کے رسول اعلیٰ رفیع الصوت میری آواز بہت بلند ہے اگر میں مسجد کے صحن میں کھڑا ہو کر کے بھی اذان دوں گا تو وہ چوکوں میں سنائی دے گی وہ چرستوں میں سنائی دے گی وہ بازاروں میں سنائی دے گی میرا نبی سیدنا بلال کا جواب سن کر کے میرے نبی نے مسکرا کر کے کہا ہوگا او بلال صرف آذان کی آواز سنانا مقصد نہیں ہے بلکہ دنیا کائنات کو بتانا مقصد ہے کہ لوگ غلاموں کو نیچا کرتے ہیں محمد غلاموں کو اونچا کرنے آیا ہے
یہ میرے نبی کی نعت، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فروقی صاحب، میرے نبی کی نعت سبھی نے پڑھی ہے۔ اور آؤ میری طرف دیکھو، آپ کی نگاہیں میری طرف ہونی چاہیے، میری اکھاں وچ اکھ پا کے گل سن۔ حضرت جبرائیل بھی فرشتوں کا سردار ہے، لیکن ایک روز میرے نبی کے دروازے پہ آ کر کے کھڑا ہو گیا، میرے نبی کا چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی چلا جا رہا۔ میرے نبی کا والضحیٰ والا مکھڑا، میرے نبی کی واللیل والی زلفیں دیکھتا چلا جا رہا۔ آخر جبریل سے رہا نہیں گیا، بول پڑا، کہا اے اللہ کے پیغمبر، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین و سما کو دیکھا ہے، میں نے کون و مکاں کو دیکھا ہے، میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے، میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے، میں نے زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھا ہے، میں ساری کائنات کو دیکھا آیا ہوں، اور میں نے اسے بھی دیکھا۔ میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، اور میں نے اسے بھی دیکھا جس کے دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی تھی۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، میں نے حسن یوسف بھی دیکھا، حسن موسیٰ بھی دیکھا، حسن عیسیٰ بھی دیکھا۔ میں ساری کائنات کا حسن دیکھا آیا ہوں، میں مشرق و مغرب کا چکر لگا آیا ہوں، میں شمال جنوب کا چکر لگا آیا ہوں، لیکن اے اللہ کے پیغمبر، جب میں نے آپ کا حسن دیکھا، میں نے فیصلہ کر دیا، لم ارى احسن من محمد، میں نے آپ سے بڑھ کر کے حسین نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر جمیل نہیں دیکھا، میں نے آپ سے بڑھ کر با کمال نہیں دیکھا۔ کائنات کا پروردگار بھی بول پڑا، اور جبریل تو میرے نبی جیسا حسین و جمیل دیکھتا بھی کیسے؟ میں نے اپنے نبی جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، حضرت مولانا وقاص احمد فروقی۔ جب بھی کوئی بھی دنیا کائنات میں کوئی بھی انسان آیا ہے نا، اس کا تذکرہ بلند ہوتا ہے اس کے آنے کے بعد۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، اس کا تعارف ہوتا ہے، پھر اس کا تذکرہ ہوتا ہے۔ ایسی بات ہے، ایسی بات ہے۔ آؤ دیکھو، آؤ دیکھو، مجھے آپ کا ذوق بڑا پسند آیا۔ میرے شیخ مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ صبح 10 بجے کے بیٹھے ہیں، تو آپ ذرا دھیان رکھیے گا، مجھے تو یوں لگ رہا ہے میرے نبی کی نعت نے ان کو تر و تازہ کر دیا۔ ذرا آنکھو سبحان اللہ، ایک بار پھر آنکھو سبحان اللہ۔ میں یہ بات کر رہا تھا، جب بھی کوئی انسان دنیا میں آتا ہے اس کا تذکرہ بلند ہوتا ہے آنے کے بعد۔ حضرت آدم دنیا میں آئے، پھر تذکرہ ہوا، آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوا۔ حضرت نوح آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوا۔ حضرت ابراہیم آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوا۔ حضرت موسیٰ آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوا۔ حضرت یوسف آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوا۔ حضرت عیسیٰ آئے پہلے ہیں، تذکرہ بعد میں ہوا۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی آئی، جب باری آمینہ کے نور نظر کی آئی، جب باری رب کے حبیب کی آئی، ساری کائنات کے پیر کی آئی، میرا نبی ابھی دنیا میں آیا کوئی نہیں۔ کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے دنیا میں آنے سے کئی ہزاروں سال پہلے میرے نبی کے تذکرے کو اونچا کر دیا، میرے نبی کے نام کو اونچا کر دیا۔ عالم ارواح کائنات کا پروردگار میرے نبی کا تذکرہ کر رہا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ جو رسول ہے یہ آپ کے نبی کا تذکرہ ہے۔ نبیوں سے میثاق لیا جا رہا، اور نبیوں میں تمہیں نبوت دینے لگا، میں تمہیں کتاب دینے لگا، میں تجھے حکمت دینے لگا ہوں،
لیکن اگر تمہاری نبوت کے دوران میرا سوہنا پیغمبر آ جائے تم نے اپنی نبوت کے سکے نہیں چلانے بلکہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلنے لگ جانا ہے۔ سارے کے سارے اقرار کرتے ہیں قالو اقررنا، جی جی اللہ جی ہم ایسا ہی کریں گے۔ میں ان نبیوں کے جواب کو پنجابی انداز میں یوں کہوں تو بجا ہوگا۔ ہر نبی اقرار کرتا ہے، رب سے وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے ربا توڑے نال ساڈا وعدہ ہو گیا، تو سانو نبوت دے کے دنیا وچ بھیجے گا، لوکی ساڈا کلمہ پڑھیں گے، اسی تیرے سونے محبوب دا کلمہ پڑھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان۔ یہ میرے نبی کا یہ خصوصیت ہے کہ میرے نبی دنیا میں آئے بعد میں ہے، تذکرہ پہلے بولو تذکرہ پہلے ہوا ہے۔ اور آئیے میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ کائنات کے پروردگار نے نا میرے نبی کو جب نبی بنانا تھا تو یوں ہی نہیں بنا دیا، بلکہ سنیے ان عبداللہ ابن مسعود قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب میرے نبی کو چننا تھا، کائنات کے پروردگار نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کے دل کو پسند کیا، فاصطفاہ لنفسہ، میرے نبی کو چن لیا۔ اور کس لیے چن لیا؟ فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا۔ اور آؤ فاروقی آگے بڑھ کر کے کہنا چاہتا ہے کائنات کے پروردگار نے میرے نبی کو چنا، ساری کائنات میں سے تمام مخلوقات میں سے کائنات کے پروردگار نے انسانوں کو چنا، انسانوں میں سے کائنات کے پروردگار نے انبیاء کو چنا، انبیاء کرام میں سے کائنات کے پروردگار نے چار برگزیدہ پیغمبروں کو چنا، چاروں میں سے کائنات کے پروردگار نے حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت ابراہیم کے دو بیٹوں میں سے کائنات کے پروردگار نے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل میں سے بنو کنانا کو چنا، بنو کنانا میں سے بنو قریش کو چنا، بنو قریش میں سے حضرت عبد المطلب کو چنا، حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو چنا، حضرت عبداللہ کے گھر میرے نبی کو بھیجا۔ اور آؤ سنو اور غور سے سنو، جب میرے نبی کو بھیج دیا صرف میرے نبی کو نہیں چنا، پھر ہر کسی کو میرے نبی کے لیے چنا اور میرے نبی کے دروازے پر بھیجا، خود چن کر کے بھیجا۔ ہر صحابی کو بھی میرے نبی نے خود چنا۔ یہ دیکھئے نا حضرت ابو بکر بنو تمیم کو چھوڑ کر کے مصطفیٰ کے دروازے پر، حضرت عمر بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، حضرت عثمان بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، حضرت علی بنو قریش کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، سلمان فارس کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، ابو ہریرہ یمن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر، جبریل ہے فرشتوں کا سردار لیکن سدرۃ المنتہا کو چھوڑ کر میرے نبی کے دروازے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، محبوب عوام حضرت مولانا ناصر مدنی صاحب، حضرت مولانا یوسف فشروری صاحب، وقاص احمد فروقی صاحب۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلاً وسہلاً و مرحبا۔ آئیے مدنی صاحب بھی تشریف لے کر آگے ہیں، اب تو بات ختم ہوا چاہتی ہے، آخری 5-7 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں نے ایک بات کہی ہے، میرا نبی مصطفیٰ ہے۔ میرا نبی کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کے لیے ہر چیز کو چنا جائے۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس کو ساری کائنات میں سے چنا جائے۔ اور میرا نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہے، سنو ادھر توجہ کیجئے،
میرا نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ المصطفیٰ ہے۔ میری 5 منٹ کی گفتگو باقی، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ میرا نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہے بلکہ المصطفیٰ ہے۔ میرے نبی کو بھی چنا گیا اور میرے نبی کے لیے سب کو چنا گیا ہے۔ آئیے کون مصطفیٰ ہے؟ جن کو سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سب سے زیادہ تقوی دیا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کے لیے نبیوں سے میثاق لیا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو افضل الموجودات بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو افضل الانبیاء بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو اشرف الناس بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو احکم الناس بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو اجمل الناس بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو نبی الحرمین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو محبوب رب المشرقین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو جد الحسن والحسین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سید العالمین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سید العارفین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سید القائدین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سید الناصرین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سید القائدین بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سید و سردار بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو قافلہ سالار بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو حبیب کردگار بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو بہار کائنات بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو حسن کائنات بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو فخر کائنات بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو فخر موجودات بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو دعائے خلیل بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو فضل رب جلیل بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جو سید الورا ہے مصطفیٰ ہے۔ جو بدر الدجا ہے مصطفیٰ ہے۔ جو احمد مجتبی ہے مصطفیٰ ہے۔ حبیب کبریا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو سب سے اعلیٰ رتبہ دیا گیا مصطفیٰ۔ جن کی شان کو کائنات کے رب نے بلند کر دیا مصطفیٰ۔ جن کی زندگی کی قسم کائنات کے پروردگار نے خود اٹھائی ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کے لباب سے صدیق کی ایڑی ٹھیک ہو گئی مصطفیٰ ہے۔ جن کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا مصطفیٰ ہے۔ جن کے روزے کو جنت بنا دیا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ جن کو نبیوں کا امام بنایا گیا مصطفیٰ ہے۔ جن کو حبیب کردگار بنایا گیا مصطفیٰ ہے۔ جن کو ساری کائنات کا سردار بنایا گیا ہے مصطفیٰ ہے۔ اور جو آج بھی جنت کے اندر آرام کر رہے ہیں مصطفیٰ ہے۔ جو سب سے پہلے اپنے روزے سے اٹھیں گے مصطفیٰ ہے۔ اور جو چل کر کے حشر کے میدان میں پہنچیں گے مصطفیٰ ہے۔ جو اپنی امت کی شفاعت کروائیں گے مصطفیٰ ہے۔ عرش کے نیچے سجدہ کریں گے مصطفیٰ ہے۔ جن کو کائنات کا پروردگار کہے گا ارفع راسا کا سل توتا او سونیا سر اٹھا مانگتا چلا جا میں دیتا چلا جاتا ہوں مصطفیٰ ہے۔ جو حوض کوثر پر ہم سب کو جام پلائیں گے مصطفیٰ ہے۔ جو سب سے پہلے جا کر کے جنت کا کنڈا کھلوائیں گے مصطفیٰ ہے۔ جو اپنی امت کو ساتھ لے کر سب سے پہلے جنت میں جائیں گے مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ حضرت مولانا وقاص احمد فاروقی۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، شمع غار ہیرا ہے میرا مصطفیٰ۔ وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نوح ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ۔ شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ۔ راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگل، ہر عمل کی بداخت میرا مصطفیٰ۔ جن کے ہاتھوں سے مردوں کو زندگی ملی اس مسیح کی بشارت میرا مصطفیٰ۔ ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف ہنسی وہ دہا کی بداخت میرا مصطفیٰ۔ صبح و صبح رکھے گھر میں عبداللہ کے ہوئی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ۔ نوریوں سے نہیں ناریوں سے نہیں نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو اے
اے بشر کی بصورت میرا مصطفیٰ، انبیاء کی بصیرت میرا مصطفیٰ، تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ، وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ، وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ، جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ۔ پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، اے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ یہ تھے وقاص احمد فاروقی صاحب۔